لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسحور ميدان أرضه جلت وعظمت. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين وخاتم النبيين مولانا مولاي الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد. صلوات محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ایام فاطمیہ کی مناسبت سے یہ مجلس مسلسل سلسلہ مجلسوں کا جاری ہے. علماء کرام اور خطبہ حضرات تعزیت و تسلیت پیش کر رہے ہیں. آج ہم بھی وقت کے امام زمانہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور آپ سب کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں. عزیزان محترم، جناب سیدہ کی معرفت انسان کے دل کے اندر جتنی زیادہ جگہ پائے گی اتنا ہی انسان کمالات کی بلند منزل تک پہنچے گا. جناب سیدہ کی معرفت کیوں ضروری ہے، کس اعتبار سے، کتنی لحاظ سے ہم جناب سیدہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں؟ ویسے دیکھا جائے تو فاطمہ فاطمہ ہے، بس اتنا کہنا کافی ہے. بس فاطمہ، خود جناب سیدہ فرما رہی ہے کہ اعلموا، اے لوگوں پہچانیے، انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں اور میرے بابا جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ وہ جملہ ہے کہ جو خطبہ فدق میں جناب سیدہ نے اس دربار کے اندر پیش کیا جہاں پر جناب سیدہ کا حق چھینا گیا تھا اور جناب سیدہ کو حق نہیں دیا گیا تھا. اس بارے میں مجھے زیادہ گفتگو نہیں کرنا ہے، بس آپ کو یہ عظمت جناب سیدہ
اور آج کے زمانے میں ہم جناب سیدہ سے کس طریقے سے توسل کر سکتے ہیں؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنی حاجتیں پوری ہو، ہر انسان کے دل کے اندر یہ ہے کہ اپنے مقاصد جلدی سے جلدی پوری ہو۔ عزیزان محترم، جناب سیدہ کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جناب سلمان فارسی سے، یا سلمان، جناب سلمان فارسی اتنے کلوز ہیں رسول خدا اور ان کے گھر والوں سے، بالکل ہی گھر میں آنا جانا ان کا لگا رہتا ہے۔ جناب سلمان فارسی سے فرما رہے ہیں، یا سلمان، حب فاطمہ ينفع فی مئت مواطن، اے سلمان، فاطمہ کی محبت جو ہے وہ سخت سے سخت 100 جگہ پر کام آتی ہے۔ ہم جو یہاں پر تشریف رکھتے ہیں یہ محبت فاطمہ میں ہے، یہاں پر جو مجلس کر رہے ہیں یہ محبت فاطمہ میں ہے۔ عزیزان محترم، پیغمبر نے فرمایا، اے سلمان، فاطمہ کی محبت جو ہے وہ سخت سے سخت 100 جگہ پر کام آئے گی۔ وہ کون کون سی جگہ ہے؟ اس میں سے 7 جگہ بیان کی ہے، لیکن وہ بھی فرمایا یہ 7 جگہ جو ہے وہ سخت نہیں ہے بلکہ آسان جگہ ہے۔ جب ہم اس میں دیکھیں گے جب آسان اتنی سخت ہے تو اس جگہ جب سخت سے سخت جگہ ہوگی تب وہ کون سا عالم ہوگا جہاں جناب سیدہ ہماری مدد فرمائے گی۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ مواطن ایسر تلک المواطن الموت والقبر، آسان سے آسان جگہ جو ہے وہ موت کی جگہ ہے۔ 100 سخت سے سخت مقامات، اس میں آسان سے آسان جگہ جو ہے فرما رہے موت، اور ہمارے لیے موت کیا ہے؟ سخت سے سخت جگہ ہے۔ انسان کے پاس مال ہو، موت کے وقت مال بھی کام نہیں آتا ہے۔ انسان کے پاس رشتہ دار ہو، رشتہ دار بھی کام نہیں آتے ہیں۔ انسان کے پاس پہچان ہو، عہدہ ہو، ہر چیز موجود ہو، لیکن جب موت کا پسینہ پیشانی پر آ جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے ہر چیز جو ہے بیکار بن جاتی ہے۔ لیکن جناب فاطمہ کی محبت اس وقت بھی کام آئے گی جب انسان کی کوئی بھی چیز کام نہیں آتی ہے۔ جناب سیدہ کی محبت یہ موت کے وقت سب لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں لیکن موت آ کے چلی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، دوسری جگہ ارشاد فرمایا قبر، رشتہ دار آئے، دفن کیے، غسل و کفن کے بعد دفن کرنے کے بعد چلے گئے، وہاں پر اپنے رشتہ دار کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنی ماں کو، اپنے کوئی بھی رشتہ دار کو وہاں پر سلا کر چلے گئے، لیکن اب اس وقت جو کام آئے گی وہ محبت فاطمہ جو ہمارے دل کے اندر ہے وہ نورانی بن کر اس قبر کو نورانی کر دے گی۔ تیسری چیز جو ارشاد ہے والمیزان، نام اعمال کا جب وزن کیا جائے گا، میزان کیا جائے گا، اس وقت جو ہے ہر ایک یہ چاہے گا ہمارا نام اعمال جو ہے وہ داہنے ہاتھ میں ہو، ہمارا نام اعمال بائیں ہاتھ میں نہ ہو، تو اس وقت ہر کوئی پریشان ہوگا، اچھے پریشان ہوں گے، لیکن اس وقت جس کے دل کے اندر محبت فاطمہ ہے وہ اس وقت کام آئے گی۔ اس کے بعد والحشر، صراط، محاسبہ، حساب کتاب کے وقت، یہ سب جگہ وہ ہے کہ جس میں حدیث کے اندر ہے آسان ہے لیکن ہمارے لیے سخت ہے۔ جب آسان اتنی سخت ہے تو سخت سے سخت جگہ پر جناب سیدہ کی محبت جو کام آئے گی وہ ہمارے تصور سے بھی بالا ہے۔ صلوات محمد یا عزیزان محترم، جناب سیدہ کی محبت فقط اس وقت جب انسان کی کوئی بھی چیز کام نہیں آتی وہاں پر کام آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ محبت جناب سیدہ جو ہمارے دل کے اندر ہے، جو ہم محبان جناب زہرا کا ہم کچھ بھی حق ادا نہیں کر رہے جو ادا کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی ہم محب فاطمہ زہرا ہے، جو حق ادا کرنا چاہیے اس کا 1% بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن لیبل تو لگا ہوا ہے محبان زہرا۔ عزیزان محترم،
ہم سب کا جو درجہ اللہ کے نزدیک اس جناب فاطمہ زہرا کی بنا پر جو بلند ہوتا ہے، وہ احادیث کی روشنی میں اگر دیکھے تو ہمارا مرتبہ یوں کہا جائے ایک ذرے کو جناب سیدہ کی محبت کی بنا پر ہمیں آفتاب بنا دیا ہے۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب یہ لگ جاتا ہے محب فاطمہ زہرا تو ہماری ویلیو بڑھ جاتی ہے، ہمارے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، اے میرے فرشتوں، اشہدکم، تم سب کے سب گواہ رہنا۔ فرشتے دیکھیں عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرشتوں کو خلق فرمایا ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، اشہدکم، تم سب کے سب گواہ رہنا۔ کس چیز کے گواہ رہنا؟ انی قد جعلت، میں نے تمہاری تسبیح، جو تم تسبیح کر رہے ہو سجدے کے اندر، رکوع کے اندر، قیام میں کھڑے ہو کر جہاں جہاں بھی تم تسبیح کر رہے ہو، یہ تسبیح کا ثواب جو ہے میں نے فاطمہ کو عطا فرمایا ہے، اس تسبیح کا ثواب جو ہے میں نے شیعہ نے فاطمہ کو عطا فرمایا ہے۔ پھر حدیث آگے بڑھی، یہاں تک رک نہیں گئی، حدیث کے اندر آگے ارشاد ہے کہ یہ تسبیح کا ثواب فاطمہ، شیعہ نے فاطمہ اور محبان فاطمہ کو عطا فرمایا ہے۔ جب تک قیامت تک جو بھی تسبیح فرشتوں نے کی ہے اس سب کا ثواب ان سب کو عطا فرمایا ہے۔ یعنی ہماری عبادت قبول ہو یا نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتوں کی عبادت قبول ہے، اور اس کا اجر و ثواب ہمیں اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ہم محبان فاطمہ زہرا ہیں۔ یا عزیزان محترم، یہ دو روایت آپ کی خدمت میں پیش کی تاکہ ہمیں اہمیت سمجھ میں آ جائے کہ ہم جو ہے محب زہرا ہے، محب فاطمہ ہے، اس کی ہماری قدر و قیمت اللہ کے نزدیک بہت بالا ہے، ہمارے تصور سے بھی بالا ہے۔ ہم اپنے کو کوئی معمولی نہ سمجھے، ہمارے پاس اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، جناب سیدہ کا وسیلہ ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ ہمیں اس دنیا کے اندر بھی نجات عطا فرماتی ہے اور آخرت میں بھی نجات عطا فرماتی ہے۔ جب ہم پریشان مصیبت کے اندر ہو، پریشانی مصیبت جو ہے انسان کی فطرت میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو آزماتا ہے، لیکن انسان جب یہ پریشانی مصیبت آتی ہے تب حقیقت میں جو اس پریشانی کو دور کر دیتے ہیں وہاں پر رجوع کرتا ہے تو پھر یہ پریشانیاں خود بخود وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ دیکھیں آپ کی خدمت میں ایک عرض کروں تاکہ زندگی میں آپ کو بھی کام آئے گا، اور اپنے بچوں کو بھی سکھا دیجیے گا، اپنے رشتہ داروں کو بھی سکھا دیجیے گا کہ جب پریشانی کے اندر مبتلا ہو، تکلیف کے اندر ہو، تو ہمیں پریشانی کو کس طریقے سے دور کرنا ہے۔ ایک شخص حج کے موقع پر اپنے قافلہ کے ساتھ حج کے موقع پر حج کرنے گیا، اور وہاں پر حج مکمل ہو گیا، سب لوگ جو ہے اب آخری طواف کرنے جا رہے ہیں، چلے بھائی اب روانہ ہونا ہے۔ اب آخری طواف کے لیے سب لوگ جا رہے تھے، اس میں سے ایک عالم جو ان کا قافلہ کا سالار تھا، سردار تھا، وہ بھی آخری طواف کر کے واپس آیا، لیکن راستے کے اندر ایک شخص سے ملاقات ہو گئی اور کہا کہ اے شیخ علی، ارے تم یہاں پر، اس کا نام تھا شیخ علی، تم یہاں پر؟ کہا کہ کون؟ میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ ارے نہیں پہچانا، میں تو آپ کے گھر کے مدرسے جو تھا، مدرسے کے بغل میں رہتا تھا۔ کہا ہوگا، چلے چلے ہمارے گھر چلے۔ اب ایسے موقع پر کون کیا کرے گا؟ کہہ رہے چلے بھائی بیچارہ پریشان ہے، مصیبت میں مسافر ہے، چلو کم سے کم گھر پہ چائے پانی کر لیتے ہیں۔ سمجھا کوئی چاہنے والا ہوگا، کوئی محب ہوگا، کہا ٹھیک ہے۔ گاڑی میں بٹھایا
اور مکے سے کئی کلومیٹر دور وہ لے گیا، گھر پہ بہترین غذا، بہترین کھانا، سب کچھ۔ اب جب کہا کہ بھئی میرے قافلے والے سب انتظار کر رہے ہوں گے، چلو چلتے ہیں، اب چھوڑا وہاں پر۔ کہا کہ نہیں ابھی چھوڑو، کیا ابھی جانا ہے، ابھی کیا جانا ہے، شام کا کھانا کھانے کے بعد جانا۔ اب شام کا کھانا بھی کھا لیا، کب کہ ٹھہرو تھوڑی دیر، میرے دوست لوگ آ رہے ہیں۔ اب جیسے دوست لوگ آئے تو اب اس شخص نے کہا کہ تم جانتے ہو یہ دوست لوگ کیوں آئے ہیں؟ آئے ہوں گے ملنے کے لیے۔ کہا کہ ملنے کے لیے اس لیے آئے کہ تاکہ تمہیں جو ہے یہاں پر قتل کر دیا جائے۔ کہا کہ تم کون؟ کہا کہ میں تمہارے شہر میں تقیہ کر کے چھپ کر جو رہتا تھا وہاں پر، تمہیں میں جانتا تھا، لیکن تم لوگ جو ہے شیعہ جو ہو، اس طریقے سے اس نے بیان کیا کہ تم لوگ یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو۔ کہا کہ اب جو ہے ہم تمہیں یہ سب مل کر جو ہے تمہیں قتل کر دیں گے۔ اب انسان کا جب موت کی بات آئے اچھے کے ہوش گم ہو جاتے ہیں۔ انسان کو اس وقت اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام یاد آئے تو یہ کمال ہے۔ ہماری محبت جو ہے اس وقت فوراً انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب دیکھا چاروں طرف سے بند بھی ہے، کہیں نکل بھی نہیں سکتے ہیں۔ کہا کہ کم سے کم 2 رکعت نماز تو ادا کر لوں، نماز مجھے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دی جائے تاکہ جو ہے اس کے بعد تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ کہا چلو پڑھ لو کمرے کے اندر، کہ کمرے میں نہیں، تم لوگ باتیں کر رہے ہو، تمہارا تمام تر اس بات پر زور ہے کہ اس کو کیسے قتل کیا جائے، کہاں پھینکا جائے، کہاں دفن کیا جائے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سکون کے ساتھ نماز ادا کروں۔ کہاں کہ باہر صحن کے اندر میں نماز پڑھ لوں؟ کہ ٹھیک ہے، کیونکہ چاروں طرف دیواریں اونچی تھی اور اس کو یقین تھا کہ یہاں سے کود کر کہیں نہیں جائے گا، یہاں سے باہر نکل کر کہیں یہ نہیں جا سکتا۔ یہ لوگ اندر بیٹھے تھے اور صحن کے اندر جو ہے اتنے خلوص کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ اب جس کو یقین ہو کہ آخری نماز ہے تو یہ نماز کتنی خلوص سے ہوگی۔ خلوص کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی۔ کون سی 2 رکعت؟ جسے کتابوں کے اندر ذکر ہے نماز استغاثہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آرام سے 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ نماز کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ اصل مقصد ہے، تاکہ آپ کے پاس یہ نماز ہو، آپ جانتے ہو مصیبت میں تکلیف میں اگر مصیبت نہ ہو اس کے باوجود بھی یہ نماز سے ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ کہ 2 رکعت صبح کی نماز کی طرح بس نیت کرنا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں استغاثہ جناب سیدہ کے لیے، بس قربتاً الی اللہ 2 رکعت نماز صبح کی طرح پڑھنا ہے۔ جب مکمل ہو جائے تسبیح جناب سیدہ نکالے، آرام سے سکون کے ساتھ جناب سیدہ کی تسبیح پڑھی جائے۔ جب تسبیح ختم ہو جائے سجدے کے اندر سر رکھے اور کہے یا مولاتی یا فاطمہ اغیثنی، 100 مرتبہ یا مولاتی یا فاطمہ اغیثنی، یا مولاتی یا فاطمہ اغیثنی، یہ کہتے کہتے آنکھ کے اندر آنسو آ جائے تو اس سے بہتر کیا ہوگا؟ 100 مرتبہ پیشانی زمین پر ہے اور 100 مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد جو ہے یہ داہنا گال جو ہے رائٹ جو گال ہے اس کو زمین پر رکھے، یعنی مہر ہے تو مہر پر رکھے اور پھر سے کہے یا مولاتی یا فاطمہ اغیثنی، یا مولاتی یا فاطمہ اغیثنی، یعنی اس طریقے سے دل سے پڑھے کہ جناب زہرا کو خود پکار رہے ہیں، اس طرح سے پڑھا جائے۔ جب یہاں پر 100 مرتبہ ہو گیا پھر لیفٹ سائڈ 100 مرتبہ یہی ذکر پڑھنا ہے۔ جب وہ ہو گیا اس کے بعد پیشانی پر پھر سے اور 110 مرتبہ، یعنی ٹوٹل 410 مرتبہ، اور کچھ علماء نے کہا ہے کہ نہیں 510 مرتبہ،
یعنی داہنے گال کے بعد پھر سے پیشانی پر، اس کے بعد لیفٹ سائڈ 410 مرتبہ یا 5 جیسا جیسا وقت ہے 510 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد اپنی حاجت طلب کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس نماز کی، اس استغاثہ کی جو آواز ہم نے جناب سیدہ کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے وہ کبھی رائگاں نہیں جاتی ہے۔ یا علی عزیزان محترم، اس وقت جب یہ شخص نے اپنی نماز، یہ نماز استغاثہ مکمل کر لی اور اس کے بعد دیکھتا ہے کہ کوئی راستہ تو نہیں یہاں سے بھاگنے کا، اب جو انسان کے چاروں طرف موت نظر آ رہی ہو تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ بچنے کے لیے تنکا بھی کافی ہے، اب تو بہت آنا ہی آنا ہے، کچھ تو کوشش کر کے دیکھ لو کہ بھاگ جاؤ۔ چاروں طرف نظر دوڑائی، وہ لوگ اپنے گھر کے اندر ہر اعتبار سے پلان بنا رہے ہیں۔ عزیزان محترم دیکھے یہ شخص دیکھا کہ ایک جگہ پر سیڑھی ہے اور سیڑھی کے اوپر چڑھ کر چھت کے اوپر گیا، پہنچا اور وہاں سے وہ سوچتا ہے کہ اگر نیچے دیکھوں تو بہت نیچا، گہرائی بہت زیادہ تھی، کودوں گا تو پیر ویر ٹانگیں وغیرہ گئی، پیر ٹوٹ جائیں گے۔ آخر میں پھر سے دیکھا تو اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے۔ عزیزان محترم دیکھے جناب سیدہ سے توسل کرنے کا نتیجہ کیا ہے، دیکھیے وہ اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے کہ چاروں طرف جو مکے کی پہاڑی تھی وہ پہاڑی نظر نہیں آ رہی ہے، جو پہاڑی تھی وہ پہاڑی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تھوڑا غور کیا، فکر کیا، پھر سے دوبارہ اس طرف، دائیں طرف، بائیں طرف، پیچھے چاروں طرف نظر کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ یہ تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسا میرا شہر ہو، میرے شہر کے اندر خود پہنچ گیا ہے، اپنے وطن میں پہنچ گیا ہے۔ وطن میں پہنچا ہی نہیں ہے بلکہ وہ وہاں سے دیکھ رہا ہے کہ اس کے بچے سو رہے ہیں، اس کی بیوی سو رہی ہے، اس کے بچے کہہ رہے ہیں اے امی جان، اے امی جان، بابا آ گئے ہیں، بابا پکار رہے ہیں، اور امی کہہ رہی ہے ارے تیرے بابا تو زیارت کے لیے گئے ہیں، حج کے موقع پر گئے ہیں، وہاں سے اتنی جلدی کہاں سے آ سکتے ہیں؟ کہ تھوڑی دیر بعد میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے میری بیوی باہر آئی، کہا تم یہاں، کہ ابھی مجھے آنے دو، اس کے بعد بتاتا ہوں کہ آخر ہوا کیا ہے۔ یہ جناب سیدہ کا توسل کہاں مکہ اور کہاں ایران تبریز۔ عزیزان محترم جب توسل کرتے ہیں تو زمین بھی جو ہے سکڑ جاتی ہے اور انسان کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا جناب سیدہ کی برکت سے جان بھی بچ گئی، اپنے وطن بھی پہنچ گیا۔ عزیزان محترم اگر ہم دل سے جناب سیدہ کو مصیبت میں پکارتے ہیں تو اسی طریقے سے ہماری حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان ہستیوں کو ولایت خاص قرار دیا ہے، وہ عہدہ دیا ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم ان کے پاس حاجت مانگے نہیں کرتے، نہیں، ان کی مرضی اللہ کی مرضی، ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی۔ اللہ کے پیارے رسول نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لیغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاها، بے شک اللہ ان سے غضبناک ہے جس سے فاطمہ غضبناک ہے، ان سے راضی ہے جس سے فاطمہ راضی ہے۔ اگر فاطمہ چاہے تو کوئی بھی مصیبت ہو وہ ٹل سکتی ہے، اگر فاطمہ چاہے پوری دنیا بھی چاہے کہ جناب فاطمہ زہرا کے جو قاتلین ہے، جن کو جناب فاطمہ زہرا سے نفرت ہے، جن لوگوں نے جناب فاطمہ کو اذیت دی ہے، تمام ملائکہ، تمام انبیاء، تمام رسول، ہر کوئی چاہے کہ اس کی شفاعت کرے، پھر بھی اس کی شفاعت ناممکن ہے، کیونکہ فاطمہ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ لعنت بے شمار۔ عزیزان محترم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہ پاور عنایت کیا ہے کہ جو بھی ان سے توسل کرتا ہے واقعاً توسل ہے،
تو پھر اس توسل کا جواب ملتا ہے. کیسے کیا ہے، کون سی چیز کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں ایک واقعہ ملتا ہے، پاکستان کا مشہور رائٹر جو خود وہاں کی یونیورسٹی کے اندر پڑھاتا تھا، شہاب الدین کر کے نام ہے، وہ لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں گیا، کسی مسجد میں نماز کے لیے، نماز ظہر اور جمعہ کا روز تھا. جمعہ کے خطبے کے اندر ایک مولانا صاحب وہاں پر جو بھی تھے سنی عالم، وہ پڑھ رہے تھے، ادھر ادھر کے واقعات سنا رہے تھے. اس میں سے ایک واقعہ یہ سنایا کہ نبی کے زمانے میں جب اصحاب پیغمبر کو کسی چیز کی حاجت رہتی تھی، تمنا رہتی تھی کہ ان کی حاجت پوری ہو، ان کی دعا قبول ہو، تو پھر لوگ رسول خدا کے دروازے سے اگر نا امید ہو جاتے تھے تو آتے تھے در فاطمہ زہرا پر، جناب سیدہ کے در پر آتے تھے، دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، اے بی بی، اے بنت رسول، ہم یہ حاجت لے کر آئے ہیں، اپنے بابا سے کہیے کہ ہمارے حق میں دعا کرے، اپنے بابا سے کہے کہ ہماری یہ حاجت پوری ہو جائے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل کے اندر ایک تمنا تھی کہ مجھے معرفت خدا حاصل کرنا ہے. عزیزان محترم، یہ علم انسان کو اگر واقعی علم ہے تو علم نور ہے، نور کی طرف انسان کا کھچاؤ ہوتا ہے. اور جہل کیا ہے؟ پلیدی. جہل اندھیرا ہے، اندھیرے میں انسان بھٹکتا رہتا ہے، لائٹ گل ہو جائے گی، کوئی یہاں وہاں، کسی چوٹ لگے گی، پیر میں کچھ لگے گا، تو اندھیرا جو ہے وہ مصیبتیں برپا کرتا ہے، اور نور علم جو ہے وہ انسان کو اجالا دیتا ہے. اور جناب سیدہ کا جو نام ہے فاطمہ، بیچ میں بات ہے تو یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. جناب فاطمہ زہرا کا یہ نام جو فاطمہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ احادیث کی روشنی میں فاطمہ یعنی کیا؟ فاطمت عن الشر، برائی سے بچانے والی کا نام ہے فاطمہ. فاطمت عن النار، جہنم کی آگ سے جو بچانے والی ہے وہ ہے فاطمہ. فاطمت عن المعرفہ، فاطمہ وہ ہے کہ جس کی معرفت تک لوگ نہیں پہنچ سکتے ہیں. یعنی جو فاطمہ کی معرفت ہے وہاں پر انسان مکمل معرفت حاصل کرنا چاہے تو نہیں پہنچ سکتا ہے، وہ بلند درجہ ہے. ایک حدیث کے اندر مجھے ملا کہ جناب فاطمہ کو فاطمہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جب جناب سیدہ کی ولادت ہوئی، ایک ملک آیا پیغمبر اسلام کی خدمت میں، آنے کے بعد فرمایا سماہا فاطمہ، ان کا نام فاطمہ رکھا گیا ہے. کیوں فاطمہ رکھا گیا؟ لأن، اس لیے فاطمہ رکھا گیا ہے کہ ان کو علم دیا گیا ہے وحی کے ذریعے. جس طریقے سے وحی پیغمبر اسلام پر نازل ہوئی، علم حاصل کیا وحی کے ذریعے سے، اسی طریقے سے فاطمہ کو وحی کے ذریعے علم حاصل کیا گیا ہے. یعنی فاطمہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ علم جن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ودیعت کیا گیا ہے، دیا گیا ہے، اور یہی علم فاطمہ تھا جسے ہم مصحف فاطمہ کہتے ہیں. ایک روایت اور بیان کر دوں. جناب ابو بصیر، پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، امام کی خدمت میں آتے ہیں، کہا کہ مولا مجھے ایک راز پوچھنا ہے. امام نے کہا پوچھو. کہ کوئی ہے تو نہیں ابھی قریب؟ امام کے گھر میں سے کوئی ہے تو نہیں؟ امام نے پردہ ہٹایا اور فرمایا دیکھو کوئی نہیں، جو پوچھنا ہے پوچھو. پوچھا مولا میں نے سنا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول آخری وقت میں امام علی علیہ السلام کو ایک باب سکھایا، علم کا ایک باب سکھایا، اور اس سے علی علیہ السلام نے 1000 باب جو ہے اس سے کھولے ہیں. یعنی ایک چیز سکھائی، اس سے 1000 چیزیں جو ہے علم حاصل کیا. امام نے کہا کہ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. تو کیا ہے مولا بتائیے، فرمائیے. کہا کہ اللہ کے رسول نے آخری وقت میں ایک باب نہیں
بلکہ 1000 باب کی تعلیم فرمائی، اور ہر ایک باب سے امام علی نے 1000 علم کو سیکھا ہے۔ تم ایک بات کہہ رہے تھے، ایک باب نہیں، 1000 باب کی تعلیم فرمائی ہے، اور اس سے 1000 یعنی تمام علوم کے خزانے دار جو ہے وہ اہل بیت ہے، امام علی ہے۔ اسی لیے تو ہم زیارت جامع کبیرہ میں پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا خزان العلم، سلام و آپ پر علم کے خزینے دار۔ خزینے دار کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی وہ جگہ پر جہاں سے علم جتنا بھی نکالا جائے کبھی خالی نہ ہو۔ جناب ابو بصیر نے جب یہ سنا کہ مولا یہ تو بہت زیادہ علم ہے، تو امام نے کہا اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ہے۔ مولا کیا چیز ہے؟ کہا کہ ہمارے پاس جامعہ ہے۔ مولا یہ جامعہ کس چیز کا نام ہے؟ کہ یہ جامعہ وہ کتاب ہے کہ جو بھی دنیا کے اندر ہونے والا ہے، ہونے جا رہا ہے، جو ایک خراش بھی اگر آتی ہے تو اس خراش کا بھی علم اس کے اندر موجود ہے، وہ ہمارے پاس ہے۔ تب کہا ابو بصیر نے واللہ ہؤلاء، اللہ کی قسم یہ تو بہت زیادہ ہے۔ امام نے فرمایا ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ اور علم ہے۔ کہا کیا ہے مولا؟ دیکھیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس جو علم ہے، جو مولا کائنات نے جو فرمایا تھا زمین سے زیادہ آسمان کے راستے، یہ علوم کے خزینے دار ہے ذان محترم۔ کہا کہ ہمارے پاس جامعہ کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ علم جفر ہے۔ یہ علم جفر یہ بھی ایک کتاب ہے، یہ بھی ایک علم ہے جو ہمارے پاس ہے۔ کہا واقعی نے تو بہت زیادہ علم آپ لوگ کے پاس ہے۔ کہا کہ ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے، ابھی اس کے علاوہ بھی ہے۔ کہ کیا ہے؟ کہا کہ ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے، فاطمہ کا وہ مصحف ہے، صحیفہ ہے جو ہمارے پاس ہے، جس کے دو پیج ہے، یعنی یوں کہا جائے کہ 2 طرح کی چیز ہے۔ ایک اس کے اندر، ایک پیج کے اندر تمام چیزیں دنیا کے اندر جو ہونے والی ہے، جو ہو رہی ہے، وہ تمام علوم ہے۔ اسی لیے چھٹے امام اور 5ویں امام جب پوچھا گیا کہ مولا آپ اتنی جلدی قیامت کا علم، آخرت کا علم، دوسرے علوم جو آپ بیان کرتے ہیں اتنی جلدی کیسے بیان کرتے ہیں؟ کہا کہ ہمارے پاس ہماری دادی فاطمہ کا مصحف ہے، اور وہ مصحف کے اندر جو ہونے والا ہے سب کچھ ذکر کیا گیا ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو علم دیتے ہیں۔ یعنی یہ مصحف فاطمہ، کہا کہ یہ قرآن سے 3 گنا بڑا ہے، لیکن قرآن نہیں ہے۔ دوسرے لوگ کیا ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ شیعوں کے پاس قرآن بہت بڑا ہے؟ یہ سمجھے ہی نہیں ہے کہ قرآن اور چیز ہے، مصحف فاطمہ اور چیز ہے۔ مصحف فاطمہ جناب سیدہ کے پاس یہ وہ علم ہے کہ جب اللہ کے پیارے رسول دنیا سے رخصت ہوئے، جب ان کی شہادت ہو گئی، جناب سیدہ غمگین رہا کرتی تھی، ہمیشہ غمگین رہا کرتی تھی۔ جب غمگین رہتی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جبرائیل نازل ہوئے، کہا کہ اب جو ہے رسول خدا نہیں ہے، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، لیکن آج ہم آپ کے لیے آئے ہیں۔ فرشتے نے تمام چیزیں جناب فاطمہ کو سنایا، جناب فاطمہ نے امام علی علیہ السلام کو املا کیا، یعنی ان کو سنایا، مولا کائنات نے تمام چیزیں لکھ لی۔ یہ چیز ہے مصحف فاطمہ کہ جو جناب فاطمہ سے منسوب ہے اور قیامت تک آنے والی سب چیزوں کا ذکر ہے۔ اور آج کہاں پر ہے؟ تو آج وہی جناب فاطمہ کے حقیقی وارث وقت کے امام زمانہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ وہ تبرکات میں سے ہے کہ جو تبرکات دوسرے جو تبرکات ہے انہی کے ساتھ ساتھ وقت کے امام کی خدمت میں ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ علم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس ہے، اور ہمیں بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے یہ علم، یہ معرفت حاصل کرنا چاہیے۔ تو اس شخص نے، جو شہاب نام کا آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں نے جب یہ سنا
کہ جب اصحاب پیغمبر کو جب پریشانی ہوتی تھی تو بنت رسول سے توسل کرتے تھے. میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی معرفت خدا حاصل کرنا ہے. عزیزان محترم، ہم اپنی پریشانیوں میں بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے، بلکہ اکثر یہی ہوتا ہے، کچھ پریشانی ہوئی زیارت عاشورہ 40 دن پڑھ دی، پریشانی ہوئی فلاں سورہ پڑھ دیا. بے شک پڑھنا چاہیے، زیارت عاشورہ ہمیشہ پڑھیں، حدیث قصہ ہمیشہ پڑھیں، لیکن فقط دنیاوی مادی چیزوں کے لیے نہیں. مادی چیزیں تو مل جائے گی، لیکن ساتھ میں اگر ہمارے بچے کے پاس دین نہیں ہے تو یہ نیت کرے کہ اس مرتبہ میں زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ میرے بچے کے پاس دین آ جائے. میرے بچے کے اخلاق خراب ہے تو میرے بچے کو اخلاق اچھے آ جائے. میرے اندر کچھ خرابیاں ہیں جو میں نہیں ختم کر سکتا ہوں تو میں اس دعا کو پڑھ رہا ہوں اس بنا پر کہ میرے اندر جو خراب اخلاق ہے وہ خراب اخلاق اچھے اخلاق سے تبدیل ہو جائے. عزیزان محترم، اس اعتبار سے بھی ہمیں اہل بیت سے توسل کرنا چاہیے. اس شخص نے توسل کیا کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، اور پھر وہاں چلا گیا کہ میں جب بھی نماز پڑھتا تھا کچھ سنت نمازیں پڑھتا تھا اور جناب فاطمہ زہرا کو ہدیہ کرتا تھا. واجبات نماز کے لیے آیا، 2 رکعت نماز جناب سیدہ کے لیے، جناب سیدہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا. کہا کہ 2 ہفتے کے بعد وہ کہہ رہے کہ ہماری بھاوج یعنی کہ بھابھی جو ہے وہ جرمن میں رہتی تھی، وہ بھی کنورٹڈ تھی، یعنی کہ اس کے بھائی نے وہاں پر شادی کی تھی اس جرمن لڑکی کے ساتھ، اور وہ لڑکی جو ہے مسلمان ہو گئی تھی، پرہیزگار تھی، گناہوں سے دور رہتی تھی، یعنی کہ اچھی صفتیں اس کے اندر آ گئی تھی. کہ 2 ہفتے کے بعد میری بھاوج کا ایک لیٹر آیا. اس وقت فون وغیرہ تھا نہیں، ای میل تھا نہیں، لیٹر آیا، اور لیٹر کے اندر لکھا تھا کہ تم نے جو اللہ سے جناب فاطمہ کے وسیلے سے مانگا ہے، ایک نورانی شخص نے میرے خواب میں آ کر کہا کہ تم ان کو بتا دو کہ ان کی حاجت اللہ کے وہاں پوری ہو گئی ہے. یہ تعجب کرنے لگا کہ یہ تو حاجت فقط میں جانتا تھا یا تو میرا خدا جانتا تھا، اس کو کہاں سے معلوم ہوئی؟ تب معلوم ہوا کہ یہ دروازہ وہ ہے، اپنے تو اپنے اگر غیر بھی ان سے توسل کرتے ہیں تو یہ توسل کبھی خالی نہیں جاتا. صلوات محمد وآل محمد. لیکن ہاں عزادارو، ہاں محبان زہرا، جب توسل کرے تو اس طریقے سے توسل کرے کہ اپنے کو ضعیف سمجھے، ذلیل سمجھے، تکبرانہ نہیں، غرور و گھمنڈ کے ساتھ نہیں، اس طریقے سے نہیں کہ آرڈر دے رہے کہ یہ کر دو وہ کر دو. اہل بیت اطہار علیہ السلام کا احترام ملحوظ خاطر ہونا چاہیے. کون سے جملے بول رہے ہیں اس کا احترام، کس طریقے سے اہل بیت کا احترام ہونا چاہیے. ایک جوان کئی سالوں سے بیمار تھا اور اس کے ماں باپ ہر اعتبار سے علاج کرا چکے لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. ربط مسائل عزیزان محترم، اس کی ماں کے دل کے اندر یہ تھا کہ اب کیا کروں کیا نہ کروں. واقعاً پریشانی و مصیبت میں ماں اتنی عاجز آ گئی تھی، تھک گئی تھی. عاجز اس بنا پر نہیں کہ اولاد کی خدمت کرنا ہے، بلکہ اس بنا پر کہ ابھی کچھ روز کے بعد جو ہے ماہ محرم آنے والا ہے، اور ماہ محرم میں گھر کے اندر فرش عزا بچھے گا، اور بیٹے کو ایسی بیماری ہے کہ کوئی قریب جا بھی نہیں سکتا. ماں اپنی ہمت کے ساتھ جاتی تھی کچھ بھی ہو جائے لیکن میں اپنے بیٹے کی خدمت کروں گی. کہاں بھی ڈاکٹر کے پاس کا شوہر جاتا تھا، جب واپس آتے تھے تو کہتی تھی کیا کچھ علاج ملا؟ کچھ علاج ملا؟ ماں ہے. آخر میں کہا کہ مجھے ایک اور ڈاکٹر ملا ہے، میں وہاں جاتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور بھی ضرور میرے بچوں کو شفا مل جائے گی. کہا وہ کون ڈاکٹر ہے؟
کہا کہ وہ ڈاکٹر دوسرے کوئی نہیں، ہمارے 8ویں امام غریب الغربا امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام، امام علیہ السلام کے حرم میں جاؤں گا اور وہاں سے ضرور بھی ضرور مجھے شفا مل جائے گی۔ اپنی بیوی کی دلجوئی بھی کرنی تھی، کیونکہ ہر جگہ سے وہ نا امید ہو چکے تھے، تھک گئی تھی۔ اب جو ہے یہ اس اعتبار سے کہ نہیں میں جا رہا ہوں اور ضرور شفا ملے گی۔ ہاں بسم اللہ، جاؤ امام کے پاس جاؤ۔ مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ دینی کام کے اندر ایک دوسرے کا ساتھ دے۔ جاؤ ضرور جاؤ۔ مشہد پہنچے، صحن امام کے اندر کھڑے ہو گئے۔ اب خود سوچنے لگا یہ مرد بیمار کا باپ، اب میں جا تو رہا ہوں امام کی زری کے پاس، لیکن اب امام کی زری کے پاس جانے کے لائق ہی تو نہیں ہوں میں، اتنے گناہوں سے بھرپور ہوں۔ میں امام کی خدمت میں جاؤں تو کس منہ سے جاؤں، کیسے جاؤں، وہاں جا کر میں کیا کروں، کیا کہوں؟ وہاں پر کھڑے ہو گئے، ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ میری کوئی رہنمائی کرے۔ دیکھا کہ وہاں سے ایک عالم جا رہے ہیں، فوراً پکڑا، کہا کہ مجھے بتائیے کہ میں بہت ایک حاجت، ارجنٹ اور ضروری حاجت لے کر امام کی خدمت میں آیا ہوا ہوں، بتائیے میں امام کے پاس کیسے جاؤں، کس منہ سے جاؤں، میں تو گناہوں سے بھرپور ہوں۔ کہا کہ تمہارے محلے کے اندر کلینک ہے، ڈسپینسری ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا وہاں ڈسپینسری کے اندر، ہاسپٹل کے اندر لوگ جب جاتے ہیں تو اچھے لوگ جاتے ہیں، بیمار لوگ جاتے ہیں؟ کہا کہ جب بیمار ہوتے ہیں تب جاتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ دروازہ جو ہے یہ شفا خانہ ہے، یہ دروازہ جو ہے جو بھی جائے گا، جو بیمار ہو کر آیا ہے، جب یہاں پر جائے گا اس کو شفا مل جائے گی۔ کہا میں کس جملے سے ان سے پکاروں؟ کہا کہ بس ایک جملہ کہہ دینا اور فوراً وہاں سے لوٹ آنا، اپنے وطن چلے جانا، ایک جملہ بس۔ جیسے اس عالم دین نے بتایا تھا، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جو عالم دین تھے وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، بلکہ یہ صاحب تفسیر المیزان علامہ محمد حسین طباطبائی تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا، لیکن ان کو مل گئے بہترین ہدایت کرنے والے، راستہ دکھانے والے مل گئے اور چلے، زری کو چوما، جو انہوں نے جملہ کہا تھا وہ جملہ کہا، وہاں سے لوٹ گئے۔ اب گھر پر جب پہنچتے ہیں، دروازے پر پہنچے، ایک مرتبہ سوچا کہ کھٹکھٹاؤں یا نہ کھٹکھٹاؤں۔ اگر میری بیوی نے کہہ دیا تم تو کہہ رہے تھے کہ یقیناً وہاں سے شفا بیٹے کو مل جائے گی، اگر نہ ملی شفا تو کیا جواب دوں گا؟ میں اپنا چہرہ بیوی کو کیا دکھاؤں گا؟ ہمت کو جٹا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تب بات کیا دیکھتا ہے ذان محترم، پہلے جب بھی دروازہ کھٹکھٹایا کرتا تھا تو اس کی بیوی آتی تھی، لیکن ابھی جب دروازہ کھٹکھٹایا تو خود وہ بیٹا جو بیمار تھا وہ ہل نہیں سکتا تھا، وہ خود اٹھ کر دروازے کو کھولنے آ گیا ہے۔ خود وہ بیٹا آ گیا ہے، بیٹے کو دیکھا، باپ کی محبت آنکھ کے آنسوؤں میں تبدیل ہو گئی، رونے لگا، بیٹے کو چمٹ گیا اور دونوں خوب روئے اور کہا کہ بیٹا یہ تو بتاؤ تم یہ ٹھیک ہوئے کیسے، تمہیں یہ شفا کیسے ملی؟ کہا کہ میں سو رہا تھا، میرے خواب میں امام رضا تشریف لائے، امام کا تشریف لانا تھا، امام نے کہا ہم نے تم کو شفا دی، ہم نے تم کو شفا دی، لیکن امام جاتے وقت ایک جملہ کہہ گئے اور کہا کہ اپنے بابا سے کہنا کہ دوبارہ کبھی ضرورت پڑے تو اس جملے کے ذریعے سے، اس لفظ کے ذریعے سے ہمیں جو ہے نہ پکارے، ہم سے توسل نہ کرے۔ بابا یہ بتائیے کہ وہ جملہ تھا کیا؟
بابا یہ بتائے کہ وہ جملہ کیا تھا؟ امام نے جب فرمایا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا. کہا کہ بیٹا میں نے امام سے کہا تھا اے آقا، اے امام رضا، اے غریب الغربا، آپ کو آپ کی جدہ فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا آپ کی جدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ میرے بیٹے کو شفا عطا فرمائے. آزادارو میں کہوں گا آقا امام رضا، ارے فقط آپ نے تو سنا تھا، لیکن کوئی آ کر مدینے میں علی سے پوچھے ارے فاطمہ پر کیا گزری، ارے کوئی آ کر علی سے پوچھے ارے فاطمہ پر جلتا ہوا دروازہ کیسے گرایا گیا. عزادارو ارے جناب سیدہ کے گھر کے اوپر کوئی 2-4 آدمی نہیں آئے تھے، حکومت کی طرف سے اعلان ہوا تھا سب لوگ جمع ہو جائے. ارے روایتوں میں ملتا ہے لگ بھگ 300 آدمی جمع ہو گئے، ارے لکڑی اور آگ لے کر جمع ہو گئے. عزادارو جناب فاطمہ زہرا ارے پیچھے سے سمجھاتی رہی ارے یہ وہ دروازہ ہے ارے جہاں پر رسول خدا سلام کرنے آیا کرتے تھے، ارے یہ وہ دروازہ ہے ارے جہاں پر فرشتے آیا کرتے تھے. عزادارو وہ ظالم ملعون کیا کہتا ہے ہوا کرے، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، فقط علی کو باہر نکالو. ہاں عزادارو ارے ایک وقت وہ بھی آ گیا. بس آپ تصور کر سکتے ہیں آپ کے گھر میں بھی ارے بیویاں بچے بہنیں آپ کے گھر میں بھی ہے. عزادارو جب بچوں کے سامنے اگر کسی پر کوئی تماچا مارے بچے تڑپ جاتے ہیں، بچے تڑپ جاتے ہیں. عزادارو ایک واقعہ ملتا ہے، ایک شخص نے جو ہے اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا لیا اور وہ جو ہے 2-3 روز کے بعد جو ہے وہ شرمندہ ہوا کہ میں غلط تھا، مجھے ہاتھ نہیں مارنا چاہیے تھا. عزادارو وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں گیا بیوی کے پاس کہ میں تم سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دینا، میری غلطی ہو گئی. عورت کہتی ہے اگر دوبارہ بھی مارنا ہو تو مار لینا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یاد کر لینا گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچوں کے سامنے ہاتھ نہ اٹھانا. ارے ہماری بچی 3 دن سے بخار کی حالت میں ہے، ہارے حسن حسین 40 سال کے بعد بھی امام اس گلی سے جاتے ہیں جہاں مغیرہ رہتا ہے. ارے تم وہی تو ہو ارے جس نے میری ماں کو تباہ سے ارے تم وہی ہو ارے جس نے میری ماں پر ظلم کیا تھا. اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. ہاں عزادارو ارے جناب فاطمہ زہرا ایک وقت وہ بھی آیا کہ ظالم لوگوں نے دروازہ جلا دیا، لیکن دروازہ ابھی مضبوط ہے، نہیں کھل رہا ہے. پیچھے جناب سیدہ اور آگے جو ہے پیچھے دیوار ہے اور دیوار اور در کے درمیان جناب سیدہ. عزادارو ایک ظالم ارے اس طریقے سے زور سے لات مارتا ہے، ارے پیچھے دیوار ہے جناب سیدہ، دیوار اور در کے درمیان اس طریقے سے پیس گئی. عزادارو ایک عالم نے یہاں تک پڑھا ارے جیسے دروازہ گرا نیچے فاطمہ اوپر ظالم گزر رہے تھے، نہیں معلوم علی نے کیسے دیکھا ہوگا. ہاں عزادارو وہ وقت بھی آ گیا جناب سیدہ ایک مرتبہ آخری وقت میں ہے اور آخری وقت میں جناب ام سلمہ سے کہا کہ ام سلمہ میرا اب جو ہے میں روم میں جا رہی ہوں، کمرے میں جا رہی ہوں اور
اور اب آخر کے اندر اگر جب میری آواز ذکر الہی کی بند ہو جائے سمجھ لینا اب یہ تمہاری شہزادی دنیا میں نہیں ہے۔ عزادارو ارے جناب سیدہ کی آواز بند ہو گئی، ام سلمہ پریشان، حسن و حسین تشریف لائے، کہا کہ بچوں ارے غذا آمادہ ہے، کھانا کھا لو۔ کہا کیا کبھی تم نے دیکھا ہے ارے ماں کے بغیر کبھی کھانا کھایا ہو؟ عزادارو ام سلمہ مجبور ہو گئی، کہا کہ تمہاری ماں اب دنیا میں نہیں رہی۔ عزادارو وہ دروازہ کھولا گیا، جناب سیدہ ارے سیدھی لیٹی ہوئی ہے۔ امام حسن گئے، فوراً روایت میں ملتا ہے امام حسن گئے فوراً ماں کے سینے کے اوپر گر پڑے۔ امام حسین آئے، ماں کی پائٹی پر اپنے گال کو ماں کے ارے قدموں پر ملنے لگے، کہنے لگے کلمنی یا ماں، اے مادر گرامی ارے کچھ تو بولیے، آپ کا حسین دنیا چھوڑ کر چلا جائے گا۔ عزادارو حسنین علیہ السلام کو جدا کیا گیا اور جلدی سے کہا جاؤ ارے جلدی سے جاؤ بابا کو بلا کے لاؤ۔ امام حسین امام حسن چلے روتے روتے مسجد میں پہنچے۔ عزادارو سن سکے تو سنیے، مولا حسین مولا حسن آئے اور بابا سے کس جملے کے اندر کہہ رہے ہیں، کیسے اطلاع دے رہے ہیں، کس کو اطلاع دے رہے ہیں؟ زان محترم وہ بہادر جو کبھی ہارا نہیں، کبھی پیچھے ہٹا نہیں، کبھی کسی کے سامنے زمین پر بیٹھا نہیں ہے زان محترم جنگ کی حالت میں۔ عزادارو ایک مرتبہ حسنین علیہ السلام پہنچے، جب بابا کو دیکھا ارے بابا کے قدم کو پکڑ لیا، یا بتا قدمات تمنا، اے بابا ہم یتیم ہو گئے، ماں دنیا میں نہ رہی۔ علی فاتح خیبر و خندق کبھی نہیں ہارا، کبھی پیچھے نہیں ہٹا، ایک مرتبہ پنڈلیاں جواب دے گئی، علی گرے بے ہوش ہو گئے۔ ارے جب ہوش آیا، اے فاطمہ اب میرے دل کی بات کس سے کیا کروں گا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، اے میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جناب سیدہ کے صدقے میں ہماری اس مختصر مجلس کو قبول فرما۔ اے خدا حاضرین کی تمام دلی حاجتیں پوری فرما۔ اے میرے اللہ جو بیمار ہے، جو لوگوں نے التماس دعا کہا ہے میرے اللہ تمام کو جناب سیدہ کے صدقے میں شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ اے خدا محمد و آل محمد کے صدقے میں اے میرے معبود ہمارے ایمان کی سلامت فرما، شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ اے خدا محمد و آل محمد کے صدقے میں اے میرے معبود تیری رحمت نعمت برکت ہم پر اور ہمارے مرحومین پر نازل فرما۔ وقت کے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے انصار میں شمار